ڈلے، جن جلسوں سے اصلاح نہ ہو سکے وہ جلسے کسی کامیاب نہیں ہیں۔ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری عوام سدھرے، ہماری عوام کو کچھ اچھی باتیں سننے کے لیے ملیں، وہ عمل کریں۔ اور مان لیں مثلا بے نمازی آئے تھے تو علماء کی تقریر سن کر جائیں تو نمازی بن کر اٹھیں۔ اگر اپنے والدین کے نافرمان آئے تھے تو یہاں سے یہ ارادہ لے کر اٹھیں کہ ہم مطیع و فرما بردار بنیں گے۔ اگر شراب کے پیالے ہمارے قریب تھے تو ہم علماء کے بیان کو سننے کے بعد یہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں کہ مولا آج کے بعد کبھی نشہ، کبھی شراب، کبھی جوا ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ جلسوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ایک سے ایک بہتر لہجہ آپ کو سننے کے لیے ملے گا، اور اس وقت 10:15 کا وقت ہو رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 1 گھنٹے میں اپنی بات جو مجھے پہنچانی ہے آپ تک پہنچا دوں۔ امید ہے الحمدللہ کہ آپ اچھا سنیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم نمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جلسہ جب سننے آیا کریں اور جب بیٹھ جایا کریں تو دلوں کے اندر یہ تصور بسا لو کہ ہمارے درمیان ہمارے آقا تشریف فرما ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ سنیں۔ اور جب بھی آپ جلسہ سننے آیا کریں میری بات پر آپ توجہ دیں کہ بہت سارے بھائی ہمارے مجلس میں آ کے گگن گٹکا منہ میں ڈال کے یا سگریٹ پی کر اور گلی وغیرہ نہیں کرتے، یا سن رہے ہیں مجمع میں بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جہاں میرے سرکار تشریف فرما ہو وہاں پر ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے حضرات، اور اس انداز میں بیٹھیے گا کہ اگر سرکار ظاہری اعتبار سے آپ کے سامنے ہوتے تو جتنا ادب اس وقت ضروری ہے اتنا ہی ادب اب جلسے میں ضروری ہے۔ تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں اور میرے جملوں کو سنتے ہوئے جائیں۔ حضرات، یہ حضور سید دادا میاں رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک ہے، میں کوشش کروں گا الحمدللہ کہ اپنے بھائیوں کو ایک اچھا پیغام دے کر جاؤں۔ حضرات، قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ قرآن مقدس کا یہ ترجمہ ہے۔ میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ آگے قرآن پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے یہی ہیں جن کا ہم عرس پاک منانے کے لیے بیٹھے ہیں، سچے یہی ہیں جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو۔ قرآن کہتا ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان کیا اس گھمنڈ میں ہے کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اس گھمنڈ میں ہے کہ تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک پروردگار عالم ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اگر کسی نے ذرہ بھر نیکی کی ہے تو
تو اللہ اس کا بدلہ دے گا. اگر کسی نے ذرہ بر اگر برائی کسی کی ہے, ظلم کیا ہے, اللہ پاک پروردگار عالم اس کا بھی انجام ضرور دے گا. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, وان ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما اولا الى آخر. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, فرمایا گیا اے ابن آدم, قیامت میں اللہ پاک ایک قدم بھی ہٹنے نہیں دے گا. ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم نے تجھے 50 سالہ عمر دی, تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں 70 سالہ عمر دی, تم نے اپنی عمر میں کیا کیا؟ وان شبابی فیما ابلا, جوانی کو اللہ نے الگ سے شمار کرایا. ہم نے تمہیں جوانی دی, تم نے اپنی جوانیوں میں کیا کیا؟ تم نے جوانیوں میں سجدے کیے یا نہیں کیے؟ تم نے جوانیوں میں رب کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی جوانیوں میں تم کہیں اور چلے گئے ہو, سمندر کے کنارے کہیں تم مزے لینے کے لیے تو نہیں گئے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اپنی جوانیوں میں تم نے مکاریاں تو نہیں کی. فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا, اللہ پاک پروردگار عالم ہماری جوانیوں کے تعلق سے معلوم کرے گا. ہم نے پیسہ کہاں کمایا, کس جگہ خرچ کیا, معلوم کرے گا. ہم نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا, میرا پاک پروردگار عالم معلوم کرے گا. اے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, ایک قدم بھی ہٹنے نہیں دیا جائے گا. قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا. میرے دوست, پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم تجھے ایک قدم کا بھی پھر موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اور یہ کون سا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے مقدارہ 50,000 سنہ, وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے میں رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. یہ 21واں پارہ ہے. میرے دوست, اللہ قرآن میں کہتا ہے آج سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن کہتا ہے وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ قاف 26واں پارہ, جب اللہ کے فرشتے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کر لے کر جائیں گے. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, پھر ہر ایک منٹ کا, ہر ایک لمحے کے بارے میں ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اللہ اکبر. پوری دنیا رب کے سامنے ہوگی, ایک ایک کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, نہ جانے کتنے مجرم رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے. اللہ اکبر. کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے یا لیتنی کنت ترابا, کوئی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا, کوئی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کوئی کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اللہ اکبر. ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا, ہائے کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا, ہائے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اکبر. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد او ولد ولا مولود هو جاز او والده شیئا ان وعد اللہ حق. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, ڈرو اپنے رب سے اور اس دن سے ڈرو. اللہ اکبر. کہ والد اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا, بیٹے اپنے والد کے کام نہ آ سکیں گے. لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ, وہاں ساری زندگی کا کیا ہوا ہمارے سامنے ہوگا, ایک ایک کر کے رب کی بارگاہ میں پیشی کی جا رہی ہوگی. ایسے میں انسان کہاں جائے گا, کس کو پکارے گا؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, اب جب وہاں پر نامہ اعمال انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اللہ اکبر, تو آدمی کہتا نظر آئے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں مٹی ہوتا, ہائے کاش میں انسان نہ بنایا گیا ہوتا. یہ جملے انسان کل قیامت میں کہتا نظر آئے گا.
میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، جب رب کی بارگاہ سے رجسٹر دیا جائے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے کاش مجھے میرا یہ نوشتہ نہ دیا جاتا۔ آج ہر انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے۔ دل یہ چاہتا ہے یار فجر کا وقت ہے، سو جاؤ، ٹھنڈ لگ رہی ہے، رضائی سینے سے اور اوپر چہرے پہ کر لو، انسان سوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سورج نکل رہا ہے، چھپ رہا ہے، نکل رہا ہے، چھپ رہا ہے، انسان تیری زندگی کا ایک ایک منٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ 15واں پارہ 8واں رکوع اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا رب اعلان فرما رہا ہے اللہ اکبر، سورج ڈھلنے کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کر، صبح کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کر۔ وہ جو صبح کے وقت قرآن پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم کا نور اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آؤ پڑھو تو صحیح، اے قوم مسلم تم ترقی کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ نے صبح سے شام تک تجھے کیا کیا کھانے پینے کے لیے نہیں دیا مجھے بتا تو صحیح، کون سی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا نہ کی؟ اللہ اکبر، یہ صبح اٹھ کے چائے پیتے ہو یہ دودھ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے 14ویں پارے میں 14واں رکو قرآن میں اعلان کر دیا، اے میرے بندے یہ جو تو صبح میں دودھ لے رہا ہے، جو پورا دن تھک کے شام میں دودھ پیتا ہے، یہ دودھ ہم نے دیا ہے۔ کہاں سے دیا؟ ہم نے تمہارے گھروں میں تمہیں پالنے کے لیے چوپائے دیے، ہم نے تمہیں بھینس دی، ہم نے تمہیں بکری دی، ہم نے تمہیں گائے دی۔ من بین فرث ودم لبن، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف پیشاب ہے، دونوں بدبو کی چیزیں ہیں، مگر بیچ دھار سے اللہ پاک پروردگار عالم نے دونوں کے درمیان سے ایک طرف پیشاب ایک طرف گوبر ہے، دونوں بدبو کی چیزیں ہیں۔ بدبودار جگہ سے دنیا میں کوئی خوشبودار چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، مگر یہ میرا رب کا چیلنج ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف دودھ کی نہریں ہیں، اللہ اکبر، ادھر پیشاب ہے ادھر گوبر ہے، بیچ میں دودھ کی نہر ہے، یہ کس کے لیے دی ہے؟ اللہ نے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ جب پورا دن کام کر کے تو تھک جاتا ہے، جب تیری باڈی جواب دے جاتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ دودھ جیسی نعمت تجھے کس نے عطا کی؟ جب پیتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس میں ہم نے کوئی ہڈی نہ رکھی، تیرے گلے سے آسان اتر جاتا ہے، تیرے جسم کو قوت دیتا ہے، تیرے جسم کو طاقت دیتا ہے۔ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتا تو صحیح یہ ککڑی کس نے دی؟ یہ کھیرا کس نے دیا؟ یہ چاول کس نے دیے؟ یہ دنیا کی تمام چیزیں کس نے دی؟ میرے اللہ نے دی۔ قرآن کہتا ہے من بقلیہا وقصائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا۔ اللہ اکبر، یہ سلاد جو لے رہا ہے میرے رب کی ہے، یہ چاول جو کھا رہا ہے بریانی یہ میرے اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر، کون سی چیز اللہ نے تجھے عطا نہ کی؟ تجھے اللہ نے پیدل نہ چلنے دیا۔ اللہ اکبر، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ وہ پہلے کا زمانہ تھا، تب بھی اللہ نے تجھے پیدل نہیں چلنے دیا کہ تیرے پیر میں چھالے نہ پڑ جائے۔ کہیں اللہ نے تیرے لیے کھچر دیے، کہیں اللہ نے تیری سواری کے لیے اونٹ دیے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر ایک سختی کے بعد آسانی ہے۔ محنت تم کرو گے ایک وقت آئے گا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس چیز کو پیدا کروں گا جسے تو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، موٹر سائیکل چلنے کے لیے اللہ نے تجھے دی ہے، اللہ نے کار جیسی نعمت سے تجھے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، فلائٹ کا سفر کر رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اس چیز کو دوں گا جسے تو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے پتا تو صحیح آج انسان تعجب کرتا ہے اتنی اوپر ہوائی جہاز اڑ رہا ہے۔ قرآن سن، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، اڑتے ہوئے طیارے کو دیکھ کے تعجب مت کر، تعجب اس پرندے کو کر، آسمان پہ جا کے کبھی
پر سکیڑ لیتا ہے کبھی پھیلا دیتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، اس کو روکے ہوئے کون ہے؟ الا الرحمان، اگر روکے ہوئے ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے تجھے کیا نہ دیا مجھے بتا تو صحیح، کون سی چیز اللہ نے تجھے دی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یاد رکھ لینا، ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز کا اللہ تجھ سے حساب لے لے گا۔ کسی وقت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا، اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے پہ ہمیشہ، مطلب یہ کہ صبر نہیں ہوگا، ہمارے لیے تو عمدہ کھانے چاہیے۔ تو رب نے فرمایا نکلو زمین میں اور جو تو زمین من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا وعدسیہا، چلو میں تمہیں ککڑی دوں گا، چلو میں تمہیں کھیرا دوں گا، چلو میں تمہیں مسور کی دال دوں گا، میں تمہیں اڑد کی دال دوں گا، میں تمہیں گیہوں دوں گا، میں تمہیں چاول دوں گا، مگر یاد رکھ لینا اگر دینے کے بعد تم نے ناشکری کی تو یاد کر لینا، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ اللہ اکبر، اگر کھانے کے بعد میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا تو یہ کھانا چند دن کے لیے ہوگا، پھر تم مجرم قرار دے دیے جاؤ گے۔ ایک ایک چاول کا قیامت میں تم سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک سلاد کے کھیرے کا اور مولی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ دنیا کی آسان ڈگر نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان تو اس وہم و گمان میں مت رہنا کہ تجھے قیامت میں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کتنے گناہ کر رہا ہے تب بھی اللہ پاک پروردگار ہمارے کالے کرتوتوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ یاسین 23واں پارہ 3 رکوع، قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ تو نے چوری کی جا کے، اگر میں چاہتا تو تیری آنکھوں کو مٹا دیتا، میں تیرے ہاتھوں پہ فالش ڈال دیتا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے کسی پاک بیٹی کے دامن کو تار تار کیا، تم نے اس کے پاک دامن کو کالا کیا۔ جس وقت تو فعل بدکاری کر رہا تھا میں اس بات پر بھی قادر ہوں کہ تیری آنکھیں مٹا دیتا، تیرے ہاتھوں پہ فالش ڈال دیتا، ٹوٹ نہ سکتا تھا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث سن، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ میرے آقا اعلان کرتے ہیں جب کوئی بھی فعل بدکاری کرتا ہے تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں رہتا، بلکہ اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر تو ہوٹل میں جا کے، اگر تو باغیچوں میں جا کے رات میں یاشیا کسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کسی کی بیٹی کی تو جسم سے کھیلنا چاہتا ہے، یاد رکھ لینا مومن کو مومن اس لیے کہا گیا کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے سینے میں مصطفیٰ کی حدیث کا ذخیرہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ کلمہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کا، مگر جتنی دیر کے لیے وہ فعل بدکاری کرتا ہے اب وہ مسلمان نہیں ہے، اب وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اکبر، غیر کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں ایمان ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، ہمارے سینوں میں ایمان ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جو بھی مسلمان اگر کسی کے ساتھ فعل بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے سینے سے ایمان نکال لیا گیا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی بھی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، چوری تبھی کرتا ہے جب اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کوئی بھی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، شراب تب پیتا ہے جب اس کے سینے سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے پتا تو صحیح، جب تک اس کے سینے سے، جب تک اس کے منہ کی بدبو سے شراب کی بدبو ختم نہ ہو جاتی تب تک فرشتے اس کے سینے میں ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ سے کہتے مولا اس نے شراب پی کیا کیوں، مولا اس نے کسی کے ساتھ فعل بدکاری کی کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتا اس کے سینے سے ایمان نکال لے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ امام غزالی نے اللہ اکبر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ فرماتے ہیں ایسے وقت میں اگر مسلمان مر گیا تو وہ خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہونا ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ میرے سرکار نے اعلان فرمایا، قرآن کی بھی آیت سن لے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، دوسرا پارہ 11واں رکوع
سورہ بقر اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، اے نوجوان بچوں اگر تم اس زمرے میں شامل ہو میرے بھائیو، اس مجمع سے توبہ کر کے اٹھنا، اس لیے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اعلان کر دیا گیا اللہ اکبر کہ شراب پینے والا اگر بنا توبہ کیے مر گیا اللہ پاک اس کو جنت عطا نہیں کرے گا۔ جوا کھیلنے والا اگر بنا توبہ کیے مر گیا اللہ جنت عطا نہیں کرے گا۔ ماں باپ کا قاتل اگر بنا توبہ کیے اللہ سے مر گیا اللہ اکبر تو اللہ جنت نصیب نہیں کرے گا۔ احسان کر کے احسان جتلانے والا اگر بنا توبہ کیے مر گیا تو اللہ پاک اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، کتنے ہمارے مسلمان بچے ایسے ہیں جو ڈرائیوری کا کام کرتے ہیں، گاڑی چلا رہے، ٹرک وغیرہ، ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، نشا کیا، بیئر پی چل دیا۔ خدا تیری عمر کو بڑھائے، تجھے صحیح طریقے پہ لے آئے میرا رب پروردگار، تجھے ہدایت عطا کرے میرا پروردگار۔ ایسے میں اگر تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایسے میں اگر تو مر گیا تو مجھے بتا تیرا ایمان کہاں گیا، مجھے بتا قبر میں تجھے کون بچائے گا، مجھے بتا فرشتوں کا کوڑا کون تھامے گا۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا گیا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، اگر عیاشی کرنے کے بعد ایک مہینے تک توبہ کرنے کا موقع نہ ملا، جوا کھیلنے کے بعد موقع نہ ملا، شراب پی کے اگر نشے کی حالت میں مر گیا تو میرا مصطفیٰ کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر جہنم کی آگ واجب کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اے میرے دوست، قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اللہ اکبر، آپ تو قرآن تو سن، آپ تو حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ تو سن، میرے دوست تو جا کہاں رہا ہے، مجھے بتا تو صحیح، گوشت کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، نام عبد القادر رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، نام بکر عمر زید ثابت رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، مجھے بتا تو صحیح، اللہ اکبر، آج یہ مسلمان کا نوجوان طبقہ ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں ان کے نہ ثنا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ قبر میں میرے مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم، حشر میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھاؤ گے تم؟ الحمد شریف تمہارے یاد رہی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر ولا الضالین۔ ذرا سے جملے اس قوم کے یاد نہ ہو سکے، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تمہارے یاد نہ ہو سکی، محمد رسول اللہ کے لیے پڑھنے کے لیے درود شریف کے جملے تمہارے یاد رہی۔ باپ مر گیا، جس باپ نے تیرے خاطر کبھی مہنگے چپل نہ پہنے، کپڑا نہ پہنا، ساری زندگی باپ کما کے تجھے گدی پہ بٹھا گیا، وہ باپ مر کے قبر میں پہنچ گیا، امام کا بھوک مطلب یہ کہ تو محتاج ہو گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ذرا سے جملے قبر پہ دینے تک کہ تیرے یاد نہیں رہے، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ مجھے پتا تو صحیح، اے مسلمان، جب تیرے نماز تک یاد نہیں، جب تیرے درود شریف یاد نہیں، ہم نے دیکھا ہے مسلمان کے گھروں میں جمعرات میں فاتحہ تک نہیں لگتی اگر امام نہ پہنچے۔ مجھے پتا تو صحیح، کیا تو مسلمان نہیں ہے، کیا تو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو مصطفیٰ کی امت میں پیدا نہیں کیا گیا؟ مجھے بتا تو صحیح، کون سی زندگی جینا چاہتا ہے یار؟ اللہ اکبر، اگر تو کسی کی چوری کر رہا ہے یاد رکھ لینا، اگر تو کسی کے ساتھ فعل بدکاری کر رہا ہے، اللہ نے اگر آج تجھے دنیا سے چھپا لیا لیکن قیامت میں ساری زندگی کے تیرے پول کھول دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون۔ اللہ اکبر، یہ زبان تیرے خلاف گواہی دے گی، یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دیں گے، یہ پیر تیرے خلاف گواہی دیں گے، زمین کا خطہ تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے مقدس فرشتے کرامن کاتبین تیرے خلاف جو رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، قیامت میں وہ رجسٹر تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو کہے گا یا لیتنی لموت کتابیا، یا لیتنی لموت کتابیا، آئے مجھے میرا نوشتہ نہ دیا جاتا، آئے مجھے میرا نوشتہ نہ دیا جاتا، میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے تو بڑی
چوریاں کی ہیں، کہے گا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، مولا میں نے گناہ کیے. اب اللہ فرمائے گا اب تو مت بتا، میرے فرشتے بتائیں گے. اللہ پاک پروردگار عالم اللہ اکبر ہاتھوں کے ذریعے گواہی دلوائے گا، پیروں کے ذریعے گواہی دلوائے گا، زبان کے ذریعے گواہی دلوائے گا کہ زمین کے خطے پہ اگر دلی ہے تو دلی کا زمین کا خطہ قیامت میں اٹھے گا. اگر پیلی بھیت میں گناہ کیا ہے، پیلی بھیت کی زمین کا خطہ اٹھے گا. فلاں تاریخ ہے، فلاں ہے، آج 27 نومبر ہے، فلاں وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، یہ رات کے 10-11 بجے کا وقت ہے. اللہ پاک اس زمین کے خطے کو مطلب یہ کہ اٹھائے گا اور کہے گا بتا اس کے اوپر اس نے تیرے اوپر گناہ کیا یا نہیں کیا. تو وہ زمین کا خطہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. ایک بات اور بتاؤ، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. جس نے اپنی جوانیوں کو روک کے نہیں رکھا، جس نے اپنی جوانیوں کو پاک دامن بیٹیوں کے جسم و جسم کے لگا دیا، ان کی طاقت کو توڑ دیا، یہ بے حیائی کے ذریعے موبائل کے ذریعے اپنے جسم کے قطروں کو بہا دیا. یاد رکھ لینا وایدیہم، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے. جیسے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ایک باپ کے شکم سے اللہ اکبر ایک مطلب یہ کہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم کے اندر گیا، اللہ اکبر، اب وہ خون جمع ہوا بن گیا، کبھی علقہ کبھی مضغہ. 4 مہینے کے بعد جب بچے کے اعضا بننے لگے، اللہ اکبر، ثم العظام لحما، جب اللہ نے ہڈیوں پہ کپڑے پہنائے، گوشت پہنانا شروع کیا، اب ماں کا پیٹ بڑھنے لگا. اللہ اکبر. اب جب نمایاں 8واں مہینہ آتا ہے، بہن اپنے گھر پہ نہیں جاتی، میں اپنے بھائیوں کے سامنے بڑا پیٹ نہیں لے جا سکتی، میرا باپ بھی وہاں پہ ہے، میرے بھاپ بھی وہاں پہ ہے، میرے بھائی بھی وہاں پہ ہے. ایک بہن جو بہن اپنے گھر میں رہنے والی ہے، وہ بہن تک نہیں جاتی شرمندگی کی وجہ سے، جبکہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ماں ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، لیکن یاد رکھ لینا قیامت میں وہ جوان سنے جنہوں نے شادیوں سے پہلے موبائل کی گندی موویوں کے ذریعے اپنے جسم کے قطروں کو بہایا ہے، یا شادیوں کے بعد یا شادیوں سے پہلے جنہوں نے پاک دامن بیٹیوں کے جسموں کو خراب کیا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں ہیں، ایک ایک انگلی میں 3 پور ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جس طرح سے 9 مہینے میں ماں کا پیٹ باہر آ جاتا ہے، اس طرح سے ایک ایک قطرے کا حفاظ اللہ کل قیامت میں ایک ایک پوروं کو ماں کے پیٹ کی طرح کر دے گا. تو چھپانا چاہے گا قیامت میں، مگر اللہ تیری انگلیوں کو ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے. ماں کے پیٹ کے برابر انگلیوں کے پوروے ہو جائیں گے. یہ او کہاں جاتا ہے، او کس جگہ جاتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے. تو رات و دن مکار کیا کر رہا ہے، پھر بھی اللہ نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. اللہ چاہتا تو تیری آنکھوں کو مٹا دیتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. قرآن کہتا ہے اللہ چاہتا تو تیرے چہرے کو مسخ کر دیتا، اسی جگہ تجھے کتا بنا دیتا، تجھے سکر بنا دیتا، تجھے خنزیر بنا دیتا. مگر میرے رب نے جلدی نہ کی عذاب دینے میں. میرا بندہ ہے، اگر گناہ کر کے بھی سچے دل سے توبہ کر لے اب بھی معاف کر دوں گا. مگر میرے دوست یاد رکھ لینا آج تو اللہ گناہوں کو چھپا دے گا، لیکن کل قیامت میں خدا کی قسم ان پورووں کو ماں کے پیٹوں کے برابر کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک ماں نارمل پیدائش میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، سائنس کہتی ہے اگر 20 ہڈیاں انسان کی ٹوٹ جائیں انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مگر 70 ہڈی ٹوٹنے کے برابر ماں کو جب تکلیف ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی کے برابر ایک ایک پورووں سے اللہ پاک بچے پیدا کرا دے گا. اللہ اکبر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک ایک سال گزر گیا، دلی جائے گا تو اسٹیٹس پہ گانے، آئے گا تو گانے، جو بھی کام کر رہا ہے تو اسٹیٹس پہ گانے، جنگل گیا تو گانے. تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، تو اللہ کی تمام نعمتوں کو کھاتا ہے. ابے گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. 5 وقتہ نماز کو وقتوں کے ساتھ ادا کرنا، رب کی بارگاہ کی توحیدیت کی بیان کرنا، مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں بسانے کا نام اسلام ہے، ایمان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت.
مسلک اعلی حضرت فیضان دادا میاں حضور، فیضان برکت والے دادا میاں سرزمین سرنی ترکنیا حضرت علامہ مفتی ناظم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. بتاؤ تو صحیح اللہ نے تمہیں کون سی چیز نہ دی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح. آج تمہارے پاس میں اندر کے انر کے کپڑے بھی الگ ہیں، تمہارے پاس موٹے کپڑے بھی الگ ہیں، پھر تم پہ سوٹر بھی ہے، پھر تم پہ جیکٹ بھی ہے. کون سی چیز اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوا چلو. شیخ الحدیث گل احمد عتیق نور اللہ مرقد. اللہ اکبر. آپ کے ایک دوست ہیں مصر کے رہنے والے عزیز احمد، یہ بھی شیخ الحدیث ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں آج تو تم ناشکرہ بنا جا رہا ہے، مجھ پہ یہ نہیں ہے، مجھ پہ وہ نہیں ہے، مجھ پہ وہ نہیں ہے. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے تجھ پہ. سن شیخ الحدیث کیا کہتے ہیں، اور میرے علماء بھی توجہ دے اس بات پہ. اللہ اکبر. قیامت میں کیا منہ دکھلائیں گے نب کو. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم اعلان کیا گیا. آپ کہتے ہیں 57 سال گزار دیے میں نے ایک درس کا میں پڑھاتے پڑھاتے. اللہ اکبر. مجھ سے ذاتی مکان تک نہ خریدا گیا. 57 سال تک ایک جوڑی کپڑے سے ٹائم کاٹ دیا میں نے. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ الحدیث گل احمد عتیق نور اللہ مرقد کہتے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک جوڑی کپڑے سے میں نے ٹائم کاٹ دیا. جبہ پہنتے تھے، وہ جبہ تو ختم ہو چکا تھا، بار بار پہمد لگاتے گل جاتا، پہمد لگاتے گل جاتا. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے بتا تو صحیح بزرگوں کی زندگی کیسی گزری ہے. خدا کی قسم آج مجھے بتاؤ کس پہ کیا چیز نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، نعرہ سنت بھائی غلام پورے مجسم قبلہ، شان سنت بھائی نسیم سحر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، پڑھ کر سناؤ. قتل مصعب بن عمیر وکان خیرا منی فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا بردا. آؤ میرے دوستو اس کے مصطفیٰ کا پیالہ پلا دو تمہیں، اس کے مصطفیٰ کا جام پلا دو تمہیں. اللہ اکبر. ہم تم تو مر گئے دولت کے پیچھے. اللہ اکبر. اسلام کو نقصان پہنچے تو پہنچے، دولت آنی چاہیے. قرآن کو نقصان پہنچے تو پہنچے، مگر دولت آنی چاہیے. دولت کی مثال تجھے دے رہا ہو. قرآن کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قتل مصعب بن عمیر وکان خیرا منی فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا بردا. اللہ اکبر. آؤ سنو تو صحیح. حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر ہر ایک بار مجھ سے بہتر تھے، علم میں مجھ سے اعلیٰ تھے، مال میں مجھ سے زیادہ تھے، خوبصورتی میں مجھ سے زیادہ تھے، ہر ایک اعتبار سے مجھ سے زیادہ تھے. اللہ اکبر. 200 دینار کا ایک جوڑا ملک شام سے تیار ہو کے آتا تھا. 200 درہم کا جوڑا. اس وقت ایک دینار کی قیمت 25,000 ہے. ذرا لگاؤ مصطفیٰ کے زمانے کی بات بتا رہا ہو. قتل مصعب بن عمیر وکان خیرا منی فلم یوجد له ما یکفن فیہ الا بردا. اللہ اکبر. عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ اکبر، جب جنگ عہد میں شہید ہوئے ایک ذرا سی چادر کے سوا آپ کے جسم پہ کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا آپ کے جسم پر. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر سے جملوں میں یہ بتا دو. آپ نے اپنے چچا سے کہا والد کا انتقال ہو گیا، کہا چچا میرا دل یہ چاہتا ہے بقیہ زندگی مصطفیٰ کے قدموں میں گزار دو. اللہ اکبر. تو کہا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے جاتے ہو، اس کے پاس جاتے ہو جس کے ایمان والوں کو، جس کے غلاموں کو کھانا بٹ بٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے، ان کے پاس کپڑے تک نہیں ہے، ان کے پاس مکان تک نہیں ہے. اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہو جنہیں بٹ کے کھانا ان کے غلاموں کو ملتا ہے. کہا ہاں میں انہی کے قدموں میں سر رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. 200 دینار کا ایک جوڑا ملک شام سے تیار ہو کے آتا تھا. جب مکے سے کسی گلی سے گزرتے تو لوگ کہتے مصعب گزرے ہیں، خوشبو کی آواز آ رہی ہے، مہک بتا رہی ہے کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں. اللہ اکبر. جب چلنے لگے تو چچا نے کہا سنو، اللہ اکبر، تمہیں تمہارے باپ کی وراثت سے ایک بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، حصہ چھین لیا جائے گا. تو کہا حصہ تمہیں مبارک ہو، مجھے مصطفیٰ کی غلامی مبارک ہو. حضرت مصعب چلنے لگے. کہا جاتے کہاں ہو؟ یہ جو لباس پہن رہے ہو یہ لباس
لباس اسی مشرک بات کی کمائی کا ہے جسے تم غلط بتا کے جا رہے ہو. میرے مصعب نے جبہ اتارا, میرے مصعب نے اپنے کپڑے اتار کے چچا کو دے دیے, کہا چچا یہ جوڑا تمہیں مبارک ہو, مصطفیٰ کے قدم مجھے مبارک ہو. اللہ اکبر. چل دیے حضرت مصعب بن عمیر, ایک چھوٹی سی چادر, بلکہ فرمایا عبد الرحمن کہتے ہیں برفنا کپڑوں کو اتار کے چلنے لگے. جب چلے تو آگے چھوٹی سی چادر مل گئی, اس سے اپنا سر ڈھک لیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت مصعب پہنچے. دو بھائی تھے, مصعب بن عمیر, عبداللہ بن عمیر. عبداللہ ایمان نہیں لایا, مصعب بن عمیر ایمان لے آئے. میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے. جب مصعب کی حالت دیکھی, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصعب آؤ, مرحبا مصعب آؤ. کہا مصعب تمہارے یہ کیا حال ہے, تم تو مکے میں سب سے کی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے چچا سے کہا چچا اب مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں جانا ہے. میرے چچا نے مجھ سے ساری دولت چھین لی, میرے چچا نے مجھ سے کپڑے چھین لیے. آقا میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا. میرے آقا نے کہا مصعب کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے. کون 200 دینار کا جو ایک جوڑا کپڑا پہن کے نکلتا ہو, مگر جنگ احد کی اگر سپہ سلاری کسی کو سونپوں گا تو تجھے سونپوں گا. اللہ اکبر. گئے اور جانے کے بعد شہید ہو گئے. میرے مصطفیٰ مصعب بن عمیر کے جنازے پہ آئے, لاش پہ آ کے مصطفیٰ رونے لگے. آقا کی آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر مجھے رشک ہے تو مصعب کی لاش پہ ہے جو 200 دینار کے جوڑے کو ٹھوکر مار کے آیا ہو. آج اس کے کفن کو دیکھو, اس کے جسم پہ کفن کا ٹکڑا تک نہیں ہے. صحابہ کہتے آقا غسل کیسے دے, آقا دفن کیسے کرے, قبر میں کیسے اتارے. میرے آقا نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے مصعب کے چہرے کو اس چادر سے ڈھک دو اور نیچے کے حصے پہ گھاس ڈال کے قبر میں دفن کر دو. اور مصطفیٰ کہتا ہے جنت میں اعلیٰ محل مجھے ملے گا, جنت میں اعلیٰ محل اگر میرے قریب کسی کو ملے گا تو وہ میرے مصعب کو ملے گا. تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام. ہمارے ساتھ رہو گے, لوگ قیامت تک تمہیں یاد کریں گے. بڑا پیسے والا تھا, سمپتی والا تھا. تو مصعب کے جملے سنو. حضرت مصعب نے کہا یہ اللہ جسے چاہے روشن رکھتا ہے, ظالموں کو اللہ نے آج تک روشن نہیں رکھا. اللہ اکبر. فرعون سینکڑوں سال حکومت کرنا چاہتا تھا, اس کے بس مشن میں یہ تھا بنی اسرائیل کے اس بچے کو قتل کر دوں, پھر میری حکومت میں کوئی دم نہیں مارے گا. خدا کی قسم رب کی مصلحت کچھ اور تھی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ اکبر. جب قافلہ سمندر کو دیکھ کے رکا تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا مولا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, مولا میرے ساتھی میرے ساتھ ہے, یہ اللہ تو مجھے راستے دے. تو حضرت جبرائیل سے رب نے کہا میرے موسیٰ سے جا کے کہہ دے جبرائیل سمندر کو دیکھ کے رکے نہیں, بلکہ تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے عصا مارنا تیرا کام ہوگا, راستے دینا تیرے رب کا کام ہوگا. اسی سے گزار دیا. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ, ہم نے موسیٰ کو بچا لیا, اس کے ساتھیوں کو بچا لیا, اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق کر دیا. موسیٰ کہتے ہیں شداد نے, ہارون نے, اللہ اکبر, نمرود نے جینے کی تمنا کی, بولے ابراہیم کو مار دوں گا, آگ میں ڈال دوں گا, پھر میری
سلطنت کو کوئی ختم نہیں کرے گا. اللہ چاہتا تو کسی بڑی چیز سے مار دیتا, آسمان گرا دیتا, زمین سے مطلب یہ کہ زمین کا تختہ پلٹ دیتا, لیکن اللہ کی مصلحت کو یہ منظور نہ تھا میں اسے بڑی چیز سے ماروں, بلکہ ذرا سے مچھر سے اللہ نے اس ظالم کی زندگی کو تباہ کر دیا. یزیدی کتا سوچنے لگا حسین میرے مقابل میں ہے, حسین کو مصطفیٰ کے خون کو ختم کر دوں گا, پھر میری مطلب یہ کہ وراثت کو کوئی نہیں روکے گا, جہاں چاہوں گا حکومت کروں گا, جہاں چاہوں گا شراب پیوں گا. خدا کی قسم میرے نبی کے نواسے کو کربلا میں مار دیا گیا, جسم اقدس کو کاٹ دیا گیا, ساری لاشوں کے جسموں کو اتار لیا گیا, سروں کو الگ کر دیا گیا. کئی کوفہ میں خوشی منائی گئی, کئی کوفہ میں, کئی ملک شام میں سارے رستوں علاقوں کو سجا دیا گیا, مگر رب کی جانب سے یہ اشارہ مل گیا. کتا کہتا تھا اب کوئی نہ رہا مصطفیٰ کا خون, لیکن رب کی مصلحت یہ تھی تم ہزاروں کی تعداد میں کتے ہو, تمہاری نسلوں کو مٹا دوں گا. آج اس اسٹیج پہ دیکھو اللہ کا ولی نظر آتا ہے, سیدوں کا ذخیرہ نظر آتا ہے, یہ جس کے مزار پہ بیٹھے ہیں, جن کا ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی تو سید آل رسول ہے. کہا تھا فرعون سے اب تک یہ باغ تیرے تھے, چشمے تیرے تھے, حکومت تیری تھی, اب تیرے ہی سامنے دیکھ تجھے ڈبونے کے بعد سارے ان لوگوں کو عہدے دے دوں گا جنہیں تو غلام تھا. میرے مصطفیٰ کا مسکرانا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دنیا میں پھیلتا گیا, لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے. کہ 60 سال کا ہو گیا, نہ چہرے پہ داڑھی کا پتہ, نہ الحمد کا پتہ, نہ سبحانہ کا پتہ, نہ نماز کے فرائض کا پتہ, نہ واجبات کا پتہ. وہ سارے ابا نے نام سلمان رکھ دیا, ابا نے نام عبد القادر رکھ دیا, ابا نے نام یہ رکھ دیا. پوچھو بڑے بڑوں سے. اللہ اکبر. ایک مولانا سراج صاحب ہماری طرف عزیزی نیٹ ورک چلاتے ہیں, وہ جگہ جگہ جاتے ہیں, پوچھ رہے ہمارے امام کون ہے, ہمارے نبی کون ہے. ایسے ایسے جاہل پڑے کہہ رہے ہم تو اپنے ابا کی اپنے نبی کی ذات کو نہ پہچان سکے, جو مسلمان اپنے امام کو نہ پہچان سکے, خدا کی قسم ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے, ایسی زندگی تو چلتے پھرتے جانور بھی جی رہے ہیں. بتاؤ آپ جی رہے ہو. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, اسلام کے چاہنے والے تو وہ تھے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے, اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت خباب کے بارے میں کہا گیا جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ منتخب ہو گئے, ایک دن دیکھا آپ جوبہ پہن رہے تھے, جب ہٹا تو حضرت خباب کے جسم پہ کچھ سفید سا داغ دکھ گیا. تو امیر المومنین نے کہا امیر المومنین یہ تمہاری پیٹھ پہ داغ کیسا داغ ہے؟ رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا امیر المومنین اس کی بیان, اس کی مطلب یہ کہ داستان نہ سنیے گا, مگر پھر اصرار کیا تو بتانے لگے جب میں ایمان لایا تھا تو مسلمان بہت کم. اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے اس وقت اتنا کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اس کے بندے رسول ہیں, تو یوں سمجھ لینا کہ انسان کا قتل کیا جاتا تھا, قتل کیا جاتا تھا. تو میں نے اسی دور میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا. جب میں نے کلمہ پڑھا تو میری والدہ کے سامنے ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, وہ ظالم مکے سے باہر آ کر, ایک بہت بڑی جگہ ہوتی, آگ جلاتے کوئلے جب اپنے شباب پہ پہنچتے, جب کوئلے اپنے شباب پہ پہنچ جاتے, اس کی آگ جب اپنے شباب کو پہنچتی, پھر میرے جسم سے کپڑے اتارے جاتے, میرے جسم کو برہنہ کیا جاتا. اللہ اکبر. پھر کئی سارے لوگ اس آگ کو پھونکنے کے لیے نیچے بیٹھتے اور مجھے دیکھتی آگ پر جب لٹایا جاتا, اللہ اکبر, میرے جسم کی چربی پگھل پگھل کے چٹک
چٹکنے کی جب آواز آتی، میرے جسم کی پوری پیٹ کی چربی جب پگھل جاتی تھی ان کوئلوں سے، میں بے ہوش ہو جاتا، مجھے غشی طاری ہو جاتی۔ جب میں کبھی ہوش میں آتا تو میرے سر کو، میرے بالوں کو پکڑ کے چانٹے مار کے کہتے تھے ابے کون سی مٹی سے بنے ہو تم، بتا محمد کے ساتھ رہے گا یا ہمارے ساتھ رہے گا؟ حضرت خباب کہتے ہیں ان کے جملوں کو میرے رضا نے بریلی کی زمین سے کچھ یوں پکارا، جب ان سے کہتے تھے بتا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت بلال کو جلا دیا گیا، زبان پر پتھر رکھ دیے گئے، کوڑے مارے گئے، تو حضرت بلال نے ان کتوں سے یہی کہا تھا، بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سہ کر، بلال بولے امیہ کا ظلم سہ سہ کر، ابے کتے ہاتھ نشہ ہے عشق مصطفیٰ کا اتر نہیں سکتا۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج سفر میں ایک بھائی پٹ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون سا مسلمان ہے۔ تمہارے چہروں پہ ٹوپیاں نہیں، تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں، تمہاری داڑیاں غیروں کی طرح ہو گئی، انہیں دیکھو بال ہے تو غیروں کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، پیر اونچے کر لیے، اس میں کالے تاگے باندھ لیے، نماز کے لیے سیٹ لایا تو وہ لایا جس پہ چیل چھپ رہی ہے پیچھے سے۔ ابے بے وقوف، اس کپڑے سے نماز نہیں ہوتی جس پہ پیچھے کوئی جاندار کی تصویر ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ میں نے سید امین القادری کا جملہ سنا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن اتار دیا۔ بالفرض مان لے اگر نہ بھی آتا تو مصطفیٰ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میرے مصطفیٰ کے حسن کے قصیدے پڑھ کے کلمہ پڑھ لیتی۔ من تشبہ بقوم فہو من، کر ان سے محبت، تو جس سے محبت کرے گا اسی ظالم کے ساتھ اس کا قیامت کا حشر۔ رات میں سو گیا، اللہ تیری جوانیوں پر رحم کرے۔ اے مسلمان کے حالات، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ میں ٹکڑے دے رہا ہے۔ میں سمرابہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا اپنے استاد محترم مولانا عمر صاحب کے یہاں پر، تو وہاں پہ مجھے بتلایا گیا بریلی سید برفی کا معاملہ تھا، شاید کوئی مفتی تنظیر صاحب تھے، وہ کہتے کہ ہم نکاح پڑھانے کے لیے گئے، جب نکاح پڑھانے کے لیے گئے مسلمان کا بچے کا، جب ہم جا کے بیٹھے ہم نے رجسٹر کھولا تو رکا نہ گیا، شراب سے منہ کی بدبو آ رہی، بدبو منہ سے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے مصطفیٰ کی مبارک سنت کو ادا کرنے جا رہا ہے اور کتا شراب پی کے بیٹھے۔ کتنے مسلمان گاؤں میں شراب پی رہے، کتنے مسلمان کے بچے بیڑی اور سگریٹ میں مطلب یہ کہ بھنگ رکھ رکھ کے نشیڑیے بن گئے۔ 20 سال کی عمر میں آتے آتے جسم کے ریزے کٹنے لگے، باپ 50 سال کی آنکھوں سے مضبوط ہے، بیٹا 35 سال میں کمزور ہو گئی، کیوں نہ ہوں گی؟ جب کبھی قرآن کو نہیں دیکھتا، جب کبھی اچھی چیزوں کو نہ دیکھتا، رات بھر بے حیائی کی چیزوں کو دیکھا گا، آنکھیں تو آنکھیں ریڑھ کی ہڈی کٹ جائے گی تیرا، جسم برباد ہو جائے گا تیرا، اولاد کے قابل نہ رہ سکے گا تو۔ ابے سارا مادہ منویہ تو نے خالی کر دیا، مردانہ طاقت کو جس بیوی کا حق تھا تو نے برباد کر دیا، پھر حکیموں کے پاس جا کے روتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے حکیم صاحب میری عزت رکھ دو، 2 لاکھ لے لو مجھے اولاد کے قابل بنا دو، حکیم صاحب 3 لاکھ لے لو اولاد کے قابل بنا دو۔ ان 15 سال کے بچوں کو موبائل مت دو، باپ نہیں سمجھائے گا۔ یہ لمبی لمبی رات ہے نومبر دسمبر جنوری کی، پوری پوری رات اس نے اپنے اوپر غسل واجب کیا، 22-25 سال کی عمر سے پہلے اس نے اپنے جسم کو کمزور کر دیا، معدہ اس کا خراب ہو گیا، جگر اس کا خراب ہو گیا، لیور اس کا خراب ہو گیا، ریڑھ کی ہڈی اس کی خراب ہو گئی۔ 2 منٹ مطلب یہ کہ لڑنے کے بعد سیدھا اس سے کھڑا تک نہیں ہوا جاتا۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے اگر تو مرد ہوتا، اگر تو اپنی جسم کی طاقت کو بچا کے رکھتا تو خدا کی قسم 70 سال تک بھی تیری کمر جھکنے کا نام نہ لیتا۔ 1 لاکھ لے لو اس قابل کر دو،
تجارت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ملک شام پہنچے، مصر پہنچے، کئی جگہ تجارت کر کے واپس آئے، نماز جماعت سے چھوٹ گئی، پر جانے لگے، کہا بیٹے کہاں جاتے ہو؟ کہا ابا نماز پڑھ لیں۔ کہا نماز پڑھ لیں، جماعت سے کیوں نہ پڑھی؟ کہا ابا تھکا ہوا تھا۔ تو میرے عمر کا جملہ سنو، کہا وہ اور بات ہو گئی، یہ عمر ہے، جماعت سے نماز پڑھو گے تو خیر مقدم ہے، ورنہ نکال دیا جائے گا۔ یہ ہے تمہارا بچہ کو 10,000 کما کے دے دے تو بیٹی نکالنے جاؤ نا، بھیا کو قسمت چاہیے، بھیا 50,000 روپے مہینہ دے گا، سمجھ میں؟ میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ، مدرسوں کے قریب تم نہ رہے، مسجدوں کے قریب تم نہ رہے، علماء کی دوری تم نے بنا لی، خدا کی قسم یاد رکھ لینا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ اس قرآن کی 16ویں پارے کی آیت کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ راتوں رات روتے تھے، راتوں رات روتے۔ اما عائشہ مومنوں کی ماں فرماتی ہے، میں شام کا کھانا لیے فجر کا وقت ہو جاتا، جب اللہ کے نبی تشریف لاتے، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک کے پیر مبارک سوج کے پھٹ جاتے، خون نکلنے لگتا تھا۔ میں کہتی یا رسول اللہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا، تو کہتے عائشہ تمہیں کھانا ٹھنڈے ہونے کی پڑی ہے، میں اپنی امت کو بخشوا رہا ہوں۔ میرے دوست آرام سے سو رہا، منہ پہ چادر رکھے ہوئے، قرآن کہہ رہا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قرآن کہہ رہا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى۔ قرآن کہتا 16واں پارہ 16واں رکوع، سورج کی کرنیں نکل نہ پائے اس سے پہلے میری بارگاہ میں سجدے کر لو، پھر تو مجھے راضی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تجھے راضی کرے گا۔ مگر میرے دوست میں پھر سے کہتا ہوں، خالی نام رکھنے سے مسجدیں آج ویران ہو گئی، آج سمجھ میں ہمارے ریاکاری بد عملوں کی وجہ سے آج ہمارے مدرسے آج لوگ ہماری مسجدوں پہ آنکھیں اٹھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کی مدد آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی مومنوں پر۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آئی سمجھ میں؟ جب بنا قید کے ہے تو رب نے فرما دیا عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، اور عزت رسول اللہ کے امتیوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ تو مصطفیٰ کا ہو جا، خدا کی قسم مصطفیٰ تیرے ہو جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ نماز پڑھیں۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں گا، حالانکہ میں ایک چیز ہر ایک اسٹیج پہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یاد رکھ لینا، وہ چاہے ارب پتی کا گھر ہو، چاہے کروڑ پتی کا گھر ہو، چاہے ماسٹر کا ہو، انجینئر کا ہو، کتنا بھی بڑا گھر کیوں نہ ہو، جس گھر سے میرے آقا کی محبت نکل گئی وہ گھر بنجر ہے۔ جس گھر سے، جس ملک سے، جس محلے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل گئی وہ بنجر ہونا ہے، اس پہ اللہ کا عذاب آنا ہے۔ سمجھ لینا انسان کی تو اوقات کیا ہے، پیڑ سوکھ جاتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، سمجھ میں؟ ہاں اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے دامن میں آ جاؤ، علماء کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، علماء سے محبت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ علامہ امام غزالی کی ایک بات بتا دوں پھر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں، ایک کتاب کا نام ہے دقائق الاخبار، علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم ایک بندے کو اعمال کے سبب سے جہنم عطا کر دے گا، اس کی مہر فرشتے پیٹھ پہ وہ پیشانی پہ لگا دیں گے، جب لگا دیں گے تو جہنم کے فرشتے کھینچ کے لے کے جائیں گے، کہا چل بھئی جہنم کی طرف، تو اللہ پاک جبرائیل سے فرمائے گا جبرائیل ایک مرتبہ میرا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، جا کے یہ معلوم کر لو اس سے کہ اگر اس نے علماء سے محبت کی ہے تو جاؤ ہم اسے جنت عطا کریں۔ امام غزالی فرما رہے دقائق الاخبار کے اندر، آئی سمجھ میں؟ امور آخرت پہ یہ کتاب ہے۔ تو حضرت جبرائیل آئے، معلوم کیا او تیرے اعمال کی وجہ سے تم پہ جہنم واجب ہو گئی، کیا کبھی دنیا میں کسی عالم سے دوستی کی؟ نہیں کر سکا۔ حضرت جبرائیل اپنی بارگاہ میں گئے، کہا مولا انت تعلم بحال عبدک، کہ اللہ مجھ سے زیادہ اپنے بندے کے بارے میں تو جانتا نہیں کیا۔ اللہ پھر کہتا جا ایک مرتبہ اور جا،
اور جا کے یہ پوچھ لے کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ عالم کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کھانے کا موقع ملا ہے؟ عالم کے ساتھ دسترخوان پہ ایک مرتبہ کھانا کھانے کا موقع ملا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں کر سکا مولا، اس نے یہ بھی نہ کیا. کہا ایک مرتبہ اور جا، اور جا کے یہ معلوم کر جس حجرے میں جس آفس میں تیرا امام رہتا تھا کبھی زندگی میں ایسا ہوا جو ایک رات امام کے ساتھ سونے کا موقع ملا؟ اگر موقع ملا ہوگا تو جا، ہم عالم کی برکتوں سے تجھے جنت دیں گے. یہ بھی نہیں کر سکا مولا، انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا. اللہ فرمائے گا ایک مرتبہ اور جا. ہم نے اسے اولادیں دی، کبھی اپنے اس نے کسی اولاد کا نام میرے عالم کے نام پر رکھا، اگر اس نے عالم کے نام پہ نام رکھا ہوگا تو جاؤ ہم اسے جنت دے دیں گے. یہ بھی نہ کیا. پھر رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ، اس کا دوست تو عالم نہ تھا، اگر اس کے دوست کا دوست بھی عالم ہو تو معاف کر دیں گے، جنت دے دیں گے. کہا حضرت جبرائیل نے تیرا دوست تو عالم نہ تھا مگر تیرے دوست کا دوست اگر کوئی عالم ہو تو بتا. کہا ہاں ایسا تو تھا. تو رب فرماتا جا، عالم کی دوستی کی وجہ سے ہم نے تجھے جنت عطا کر دی. دوست عزیزان ملت اسلامیہ، عالم وہ ہے ان العالم والمتعلم مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. عالم وہ ہے کہ تیری بستی سے گزر جائے تو اللہ پاک برکتیں انڈیل دے، اور قبرستان سے گزر جائے تو ان قدموں کی برکت سے اللہ پاک 40 دن سے مردوں کا عذاب. سمجھ میں؟ عالموں کے ساتھ رہو، عالموں کو عزت سے نوازو، ورنہ یاد رکھ لینا میرے دوستو تمہاری کوئی رہبری کرنے والا نہ ہو. یاد رکھ لینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب لوگ مدرسوں سے ہٹ جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، لا یجدون اماما یصلی بہم، ایک گھنٹہ نہیں، دو گھنٹے نہیں، سارا دن بھی انتظار کرو گے تو تمہیں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا یا تمہیں مسجدوں میں 5 وقت نماز پڑھانے والا کوئی عالم نہ مل سکے. کیوں کہ جب تم مدرسوں سے دوری بنا لو گے تو کہاں سے علماء پیدا ہو؟ تم مدرسوں میں نہیں جا رہے، تمہارے بچے نہیں پڑھ رہے. میں ہوں مدرسے کی دین ہوں. یہ جتنے شورا بیٹھے ہیں، یہ جتنے خطیب بیٹھے، یہ جتنے شاعر بیٹھے، جو بھی ہیں سب مدرسوں کی دین ہے. اگر مدرسے نہ ہوتے تو یہ بولنا بھائی سمجھ میں. علم والے کو آگے رکھو ہمیشہ. اگر 15 سال کا نوجوان عالم بھی ہے اور 80 سال کا غیر عالم بزرگ ہے تو 80 سال کے بزرگ کو پیچھے بٹھاؤ، 15 سال کے عالم کو کرسی پہ بٹھاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. تعظیم عمر کی نہیں ہے، برکتیں عمر کے لحاظ سے نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے مصطفیٰ فرماتے سب سے بہتر وہ ہے جو دین کو سیکھے اور سکھائے. سمجھ میں؟ عالم اگر 15 سال کا ہو اور غیر عالم اگر 80 سال کا بھی ہو تو اس 15 سال کے عالم کے لیے حکم ہے کہ اسے کرسی پہ بٹھایا جائے. اور میری بات سے اگر لوگ متفق ہوں، میرے علماء پہ اگر گرا نہ گزرے تو ایک جملہ کہہ دوں، اگر خانقاہ کا سجادہ نشی آیا ہے، اگر واقعی عالم ہے، سند کے ساتھ عالم ہے تو میرے آنکھوں کا تاج ہے، میرے سر کا تاج ہے. اور اگر سجادہ نشی غیر عالم ہے اور ایک کسی بھی قوم کا عالم ہے تو کرسی پہ بیٹھنے کا حق عالم کو ہے، نہ کہ اس کو ہے. قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ علم کے ذریعے مرتبے دیتا ہے، اللہ جسم کے ذریعے مرتبے نہیں دیتا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی نے فرمایا میرے بعد میرے علماء وارث ہوں گے دین کے. یہ نہیں کہا کہ میرے سید وارث ہوں گے. باپ کی وراثت بیٹے کو ملتی ہے. میرے نبی بھی یہ کہتے تھے کہ میرے بعد قیامت تک وارث میرے سید ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. مگر میرے نبی نے جملہ دے دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے دین کے وارث وہ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی، جنہوں نے شریعت کی حفاظت کی ہوگی. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتہ یہ چلا
اگر خانقاہ کے سجادہ نشی اگر عالم ہے تو اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر عالم نہیں ہے وہ دوسرا عالم ہے تو ہمیں شریعت سے فوقیت اس کو دینی چاہیے جو 15 سال کا بنا مسند کے یہاں پر آیا، بنا سجاد کے یہاں پہ آیا۔ میں تو دنیا کے ساتھ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ مصطفیٰ نے اسی کو آگے رکھا ہے جس کے سینے میں قرآن و حدیث مصطفیٰ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اگر 16 حضرات میں سے کوئی واقعی عالم ہے تو میرے شاعر کو آگے لاؤ، اس لیے کہ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ عالم ہے اور دوسرا میرے مصطفیٰ کا نام پڑھنے کا غلام۔ اگر نقیب جلسہ نقیب اگر بہترین عالم ہے تو اسے پیچھے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ آگے بیٹھے، اسے آگے بیٹھنے کا حکم نہیں۔ جسے فعل فاعل کا نہ پتا ہو، جسے لازم ملزوم کا نہ پتا ہو، جسے تابع مطبوع کا نہ پتا ہو، میرے جملے کڑوے نہ ہو معاف کرنا، آگے انہیں بٹھاؤ جسے سیاہ ستہ کا علم ہے، جو بخاری کا درس دیتا ہے، جو ترمذی کا درس، جو ابو داؤد کا درس دیتا ہے، جو مسلم کا دیتا ہے، جو نسائی کا درس دیتا ہے، جو سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتب کا علم دیتا ہے۔ خدا کی قسم اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مراتب ان کے بلند کی ہے کہ جو درس نظامی کے بہترین بیاناز مدرس ہے، اگر اس کا شاگرد اگر تقریر کرنے میں ماہر ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جلتا اسے اونچا رکھے، آگے اسے رکھے جس قابل اس کے اساتذہ نے اسے بنایا ہے۔ تقریر کرنے کے لیے ہمارے عالم اساتذہ نہیں آتے تو انہیں کوئی پہچانتا نہیں، وہ پیچھے بیٹھے اور انہی کے شاگرد بول رہے تو لوگ انہی کے ہاتھ چوم رہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے ان اساتذہ کے قدموں کو چومو کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا۔ سمجھ میں؟ تو میرے دوست و عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر ہو، نقیب ہو، جو بھی ہو، اگر عالم ہے تو سرماتے سے، ورنہ اپنے حساب کے ساتھ اسے اہمیت دو۔ آئی سمجھ میں؟ آج ایسا ہو رہا مسجد کا متولی ہے، مدرسے کا متولی ہے، اور پڑھانے والا سید عالم ہے، کھرپا ہے، نہ داڑھی ہے نہ کچھ، اب آ رہے ہیں تو لوگ تعظیم کے لیے سید آؤ صدر صاحب، آؤ صدر صاحب، یاد رکھ لینا ایسے لوگوں کی تعظیم نہیں ہے، یہ تجھے مہینے کی تنخواہ ضرور دے سکتا ہے مگر رازق میرا اللہ ہے، اس کی تعظیم جب تک جائز نہیں ہے جب تک یہ بات حرام ہے۔ آئی سمجھ میں؟ عالم اٹھ رہے ہیں درسگاہوں سے، ان لوگوں کے لیے جو متولی ہے جو 10-12 ہزار روپے دے رہے ہیں، کوئی ایسے نہیں دے رہے ہیں، ان کی محنت کے دے رہے ہیں، ان کے وقت کے دے رہے ہیں۔ تو میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا جس کا جو مقام ہے وہ اپنے مقام کو رکھے، آگے بیٹھنے کا مقام ہے تو آگے رکھے، اور اگر پیچھے بیٹھنے کا مقام ہے تو پیچھے رکھے۔ جلسوں کے اندر ادب کے ساتھ آؤ، کوئی یہ نہ کہے میری تقریر سمجھائے، کوئی یہ نہ کہے کہ میری نعت سمجھائے، کوئی یہ نہ کہے کہ میری نظامت، بس سب جنے عشق مصطفیٰ پیش کرو، اگر بنظر زمین میں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی عطا کر دے گا۔ پہ بات کرو، میں کہنا چاہوں گا خدا کی قسم اس اسٹیج سے ہم تو کچھ نہ تھا، ہماری عزتیں نہ تھی، ہماری عزتیں مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، ہمارا وقار مصطفیٰ کے قدموں سے ہے۔ ہمیں کون پوچھتا، ہماری کوئی عزت نہ ہوتی۔ یا رسول اللہ، حضرت بلال نے یہی تو کہا تھا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں مسئلیت کی کیا بات ہے، جب کوئی بھی کتا اگر میرے مصطفیٰ کی ناموس پہ اللہ اکبر اپنی زبان کو چلائے ہوئے تو دعا کرتا ہوں بولا پروردگار اس کتے کی زبان کو توڑ دے جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بدتمیزی کے جملے بولے۔ اور میں اپنے علماء سے بھی کہنا چاہوں گا اسی اسٹیج سے ہمیں عزتیں ملی ہے، اسی سے ہمیں وقار ملا ہے، اسی سے لفافے ملے ہیں، اسی سے دنیا میں پہچان ہوئی ہے۔ میں یہاں تک نہیں آتا اگر میرے پاس علم نہ ہوتا، یہ عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، یہ جبے یہ قبے یہ نذرانہ سب مصطفیٰ کے جبے سے، سب مصطفیٰ کے قدموں سے ہے۔ یاد رکھ لینا زندگی کو فنا کر دے مصطفیٰ کے قدموں میں، تو مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دے دے، مصطفیٰ قیامت میں تیری ناموس پہ پہرا دے دے۔ ہاں بڑی محنت سے عشق مصطفیٰ ملتا ہے۔ سلمان اظہری آج وہ انسان ہے کہ اگر ایک آواز اٹھا دے تو شاید کہ کسی پیر کی آواز میں اتنی لبیک نہ ہو جتنی اس شخص کی آواز میں لبیک۔ کیوں؟ کہ اس نے ناموس رسالت مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دیا ہے۔ جب کتے بھونک رہے تھے تو وہ اٹھا تھا۔ آج سمجھ میں؟ کسی دور میں میرا مفتی اعظم، کسی دور میں کوئی سب کو
دوستو اب مصطفیٰ نہیں ہے، اب یہ علماء کے بعد یہ نبی کے وارث ہیں. اللہ کے نبی فرماتے جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. ہاں آئی سمجھ میں؟ تو میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کی قدر کرو. اپنے عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہیں مت جاؤ، مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھو، دعا کرو. آج بھی اللہ تمہاری مدد کرے، کل بھی اس نے فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے تھے. اللہ کی ذات سے امید ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج بھی اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتے اتارے گا، مگر اپنا ایمان سلامت رکھ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو جلسے میں آیا کرو تو ٹوپیوں کے ساتھ آیا کرو، ادب کے ساتھ بیٹھا کرو. کوئی بیڑی سگریٹ حکا وغیرہ تمباکو پان کچھ نہیں، ایسے بیٹھو جیسے مصطفیٰ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. اس ادب کے ساتھ بیٹھو، انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی، قبر بھی تمہاری، حشر بھی تمہاری. اور امید ہے کہ امام حسین کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ نصیب فرمائے گا. کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول